يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ساؤنڈ بڑھا دو. اما بعد فقال ذنونی المصری رحمہ اللہ تعالی علامات السعادة ثلاث متى ما زید فی عمره نقص من حرصه ومتى زید فی ماله زید فی سخائه ومتى زید فی قدره زید فی تواضعه وعلامات الشقاء ثلاث متى ما زید فی عمره زید فی حرصه ومتى ما زید فی ماله زید فی بخله ومتى زید فی قدره زید فی تجبره وتکبره. میرے محترم مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی خوش بختی اور انسانوں کی بدبختی انسانوں کے اعمال سے جوڑ کر کے رکھی. آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا. بنیادی بات کہ انسان کو کامیاب ہونا ہے، جنت میں جانا ہے، یا انسان ناکام ہو کر کے جہنم میں جائے گا، اللہ نے پیدا کر کے انسان کے اوپر چھوڑ دیا ہے. بعض انسان جو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اپنے قلوب کو اللہ رب العالمین کی امانت سمجھتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنے دل میں نہیں رکھتے، تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ جنت نصیب بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو اپنے دل میں اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو بھی جگہ دے دیتے ہیں، وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم نصیب ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم ایمان والے ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے، تو ہمیں اللہ رب العالمین ہی کی محبت اپنے دل میں رکھنی چاہیے اور اپنے اخلاق و کردار کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر نہیں کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تواضع سے پیش آتے تھے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی اور آپ کا کردار تھا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، روئے زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند اخلاق دے کر کے بھیجے ہوئے ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے نقش راہ ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ تواضع اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالی بلندی عنایت فرما دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ، وہ شخص جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کر لیتا ہے، اللہ کے لیے وہ جھک جاتا ہے، اللہ کے لیے وہ تذلل اور پستی اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بلندی عطا فرما دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند اخلاقی کو اگر کوئی آدمی اپنے اندر سمو لے اور اختیار کر لے تو وہ معاشرے میں ولی اللہ کہلاتا ہے کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے، اس کے اندر یہ صفت اچھی ہے. نہیں، اس کے اندر نہیں ہے، ہمارے نبی کے اندر وہ صفت تھی، اس صفت کو اس نے اختیار کر لیا ہے جس کی وجہ سے یہ اچھے ہو گئے ہیں.
دنیا میں غور کیجئے کہ یہ جو غیر قومیں ہیں ان کے پاس کوئی اخلاق نہیں، کوئی دستاویز نہیں زندگی گزارنے کے، اور ان کے پاس کوئی اصول نہیں، لیکن یہ باعزت قوموں میں شامل ہو رہی ہیں۔ کاہے کہ انہوں نے اسلامی اخلاق کو اپنا لیا ہے، ان کے معاملات بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کے معاملات گندے اور خراب ہوتے ہیں۔ ہم بے اصولی کرتے ہیں، وہ اصول پہ عمل کرتے ہیں، ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، وہ وعدہ وفائی کرتے ہیں، اور ہم اور بھی جھوٹ، دھوکے اور دیگر قسم کی برائیوں میں ہم ملوث ہوتے ہیں، لیکن معاملات میں وہ بہت پکے ہیں، اس لیے وہ آج دنیا کی سپر پاور کہلاتے ہیں، طاقت، دنیا کی بڑی طاقت کہلاتے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ان کے پاس کوئی دستاویز ہے، انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ مسلمانوں نے کس کردار کی وجہ سے بلندی حاصل کی ہے، اسی کردار کو اپنا لو، تم بھی بڑھ جاؤ گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کے پھیلانے کے لیے تجارت کے راستے سے پہنچے اور بہت سارے ممالک میں پہنچے۔ جب پہنچتے ہیں تو ان کی سچائی کو اور امانت کو دیکھ کر کے لوگ ان کی دکان پر لائن لگا کر کے کھڑے ہوئے رہتے ہیں۔ عین نماز کا وقت ہو جاتا ہے، یہ دکان بند کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، لیکن وہی سامان دوسرے لوگ اپنی دکان میں بیچتے ہیں، کوئی خریدنے کے لیے نہیں جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ صحابہ کرام نے وعدہ خلافی نہیں سیکھی تھی، صحابہ کرام نے جھوٹ نہیں سیکھا تھا، صحابہ کرام نے سود نہیں سیکھا تھا اور حرام کمانا نہیں سیکھا تھا، اس لیے ان کے یہاں بھیڑ لگتی تھی۔ اس مضمون کو اور اس حکمت کو، اس گڑ کی باتوں کو انگریزوں نے پڑھ لیا، اور پڑھ کر کے وہ اپنی تجارت میں آگے ہو گئے اور اپنے مال میں آگے ہو گئے، بلکہ اپنی سیاست میں بھی آگے ہو گئے۔ تو مجھے میرے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ چیز ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت ایک جگہ لکھی ہوئی ہے، بحق اقول لکم، اللہ کی قسم کھا کر کے تم لوگوں سے میں کہتا ہوں، تواضعوا کذالک ترفعوا، تم تواضع اختیار کرو تو تم بلندی پالو گے، تم بلند کر دیے جاؤ گے۔ دوسری نصیحت فرمائی، کما ترحمون کما ترحمون کذالک ترحمون، جیسے تم روئے زمین پر ایک دوسرے پر رحم کرتے ہو ویسے ہی تمہارے اوپر بھی رحم کیا جائے گا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں بیان فرمایا، جس حدیث شریف کو محدثین مسلسل بالاولیت کہتے ہیں، کہ جب بھی وہ حدیث شریف بیان کرتے ہیں تو پہلے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ نبی کریم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور تیسری نصیحت ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرو، تمہاری ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ فرمایا، کما تقضون من حوائج الناس کذالک یقضی اللہ حوائجکم، جیسے تم لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہو ویسے اللہ رب العالمین تمہاری ضرورت کو پوری فرمائیں گے۔ سب سے پہلے میں نے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کا قول پڑھا تھا، اور اس قول کا حاصل کیا ہے، انسان نیک بخت کیا ہے، کون ہے، اور کون انسان بدبخت ہے، اس کا معیار انہوں نے بتایا کہ جس آدمی کے اندر 3 صفت پائی جائے وہ نیک بخت انسان ہے، اور یہ اس کے نیک بختی کی علامت ہے، اور جس آدمی کے اندر 3 صفتیں نہ پائی جائیں وہ انسان بدبخت ہے۔ بھائیو غور کر کے سنو کہ حضرت ذوالنون مصری کیا فرما رہے ہیں کہ 3 صفت اگر ہو تو انسان اعلیٰ انسان ہو جاتا ہے، خوش نصیب انسان ہو جاتا ہے، اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں، اس کی اللہ رب العالمین تعریف کرتے ہیں، یہاں بھی وہ اچھے لوگوں میں شمار ہوگا اور مرنے کے بعد بھی وہ بلندیاں پائے گا اور خوشیاں خوش نصیبیاں پائے گا۔
فرماتے ہیں حضرت ذوالنون مصری علامات السعادتی ثلاثن، نیک بختی کی علامت 3 ہے. ہم لوگ عمر ہماری جوں بڑھتی ہے ہمارے اندر ہرس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ہماری عمر بڑھتی ہے تو مال کا ہرس ہمارے اندر اور بہت زیادہ طلب ہمارے اندر بڑھ جاتی ہے کہ ہماری اولاد سب سے زیادہ اور ہمارا مال سب سے زیادہ، یہ ہرس بڑھ جاتی ہے. کہتے ہیں کہ وہ آدمی اچھا نہیں ہے، اچھا آدمی وہ ہے کہ متا ما زید فی عمرہ نقص من ہرسہ، کہ وہ آدمی اچھا ہے کہ جس کی عمر بڑھتی چلی جائے اور اس کا ہرس گھٹتا چلا جائے. کیوں؟ عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، آگے موت آ رہی ہے، عمر باقی کہاں ہے کہ کیا لے کر کے رکھو گے، کس کے لیے لے کر کے رکھو گے. اس لیے اب سوئیے نہیں، عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو ہرس گھٹتا چلا جاتا ہے. یہ نیک بخت انسان ہے. اور فرمایا وَمَتَى مَا زِيدَ فِي مَالِهِ زِيدَ فِي سَخَائِهِ، جب مال بڑھے تو سخاوت انسان کی بڑھ جائے، مال بڑھے تو انسان کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ بڑھ جائے تو وہ انسان اچھا انسان ہے. اگر مال بڑھتا رہے اور بخل بڑھتا رہے، مال بڑھتا رہے اور بخل بڑھتا رہے تو وہ دنیا کا خراب انسان ہے. بھائیو، ایک طرف کے دروازے کو کھولو کہ ادھر سے ہوا آ رہی ہے، اور ادھر کے دروازے کو بھی کھول دو کہ ادھر سے ہوا جا رہی ہے، تو ہوا آتی بھی رہے گی اور جاتی بھی رہے گی. لیکن اگر آپ یوں سوچو کہ ہوا آتی رہے اور جائے نہیں، ذخیرہ ہو کر کے ہمارے پاس محفوظ رہے، اور ادھر کا دروازہ تم بند کر دو تو ہوا آئے گی ہی نہیں، آنا ہی بند ہو جائے گا. اس لیے وہ آدمی جو خرچ کرتا ہے، وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں سرن و علانیتاً خرچ کرتا ہے، چھپا کر کے اور دکھا کر کے خرچ کرتا ہے، تو اس کا مال تو آ بھی رہا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں ذخیرہ بھی ہو رہا ہے. لیکن وہ آدمی جو مال کماتا چلا جاتا ہے اور ذخیرہ کرنا چاہتا ہے، اس کی آخرت کی کمائی بڑھتی نہیں ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ مال ہمارا بہت زیادہ ہے، یہ مال جو کھایا نہیں تم نے کہاں تمہارا ہوا، وہ مال جس کو پہنا نہیں تم نے کہاں تمہارا ہوا، وہ مال جس کو اللہ کے لیے بھیجا نہیں آخرت میں، وہ مال کہاں ہوا تمہارا. اصل مال تو وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے خرچ کیا جائے، اور اپنی ذات پر خرچ کیا جائے، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا جائے. وہ مال اپنا مال ہے انسان کا. تو انسان کا مال بڑھتا رہے اور سخاوت بڑھتی رہے تو وہ اچھا انسان ہے. وَمَتَى مَا زِيدَ فِي قَدْرِهِ زِيدَ فِي تَوَاضُعِهِ، جب مرتبہ بڑھے تو اس کے اندر تواضع آنا شروع ہو جائے. آدمی کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے تو آدمی چھوٹوں کو اپنی جوتی کی نوک سے ٹھکرا دیتا ہے، اور آدمی کا مرتبہ بڑھا ہوتا ہے تو وہ نیچے دیکھتا ہی نہیں ہے. جب مالدار ہو جاتا ہے غریبوں کو نہیں دیکھتا ہے، سیاست میں عہدہ پا لیتا ہے نیچے والے کو نہیں دیکھتا ہے، کیونکہ نیچے والے کی ضرورت اس کو ہے نہیں. تو جب مرتبے میں اضافہ ہو تو اس کی تواضع میں اضافہ ہو جائے تو وہ اچھا آدمی ہے، اس کے اچھے ہونے کی علامت ہے. اسی کے مقابلے میں ارشاد فرمایا علامات الشقائی ثلاثن، بدبختی کی علامتیں 3 ہیں کہ جب عمر میں اضافہ ہو تو ہرس میں اضافہ ہو جائے، اور جب مال میں اضافہ ہو تو بخل میں اضافہ ہو جائے، اور جب مرتبے میں اضافہ ہو تو تکبر میں اضافہ ہو جائے، تجبر میں اضافہ ہو جائے، آدمی ظلم کرنے لگے اور آدمی تکبر کرنے لگے. اس لیے آج کی بات میں سے آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسان تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ بلندی عطا فرماتے ہیں، اور انسان کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں. انسان پہ رحم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرماتے ہیں. اور ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری عمر میں اضافہ ہو تو ہمارے اندر ہرس گھٹنا چاہیے، تب تو ہم نیک آدمی ہیں. ہرس بڑھ رہی ہے اور تو ہم اچھے آدمی نہیں ہیں. اور اگر ہمارا مال بڑھ رہا ہے تو سخاوت بڑھنی چاہیے،
اگر بخل آ رہا ہے تو ہم اچھے آدمی نہیں ہیں، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اور اگر ہمارا مرتبہ بڑھ رہا ہے تو ہمارے اندر تواضع آنی چاہیے۔ اگر ہمارے اندر تکبر اور ظلم کی صفت پیدا ہوتی ہے تو ہم اچھے آدمی نہیں ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ بات مجھے بھی یاد رہے اور میں بھی اپنے اخلاق میں اسے شامل کروں، اور آپ حضرات کو بھی یاد رہے، آپ حضرات بھی اپنے اخلاق میں ان کو شامل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔